للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات عزیزان محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہوئی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ میں نے عنوان رکھا کرامت انسانی اور آیت میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرامت بنی آدم عنوان بنایا جائے۔ توجہ رکھیے گا، لیکن میں نے یہ بحث جو چھڑی ہے وہ اختتامی مراحل کی بحث ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے فرزندوں کو اور آدم کی نسل کو عزت عطا کی۔ یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو عزت عطا کی، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْبَشَرَ، ہم نے بشر کو عزت عطا کی، نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی نسل کو عزت عطا کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ عزت کیا ہے جو آدم کے حوالے سے مل رہی ہے، وہ عزت کیا ہے جو انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے، آدمیت کے حوالے سے ہے۔ تو یاد ہے میرے سننے والوں کو یہ نہیں کہ جب پتلا بنا آدم کا تو ابلیس نے کہا ارأیتک، آیت پڑھ چکا ہوں میں پہلے، ارأیتک ھذا الذی کرمتہ علی، پروردگار یہ ہے وہ مٹی جسے تو مجھ پر عزت دے رہا ہے۔ تو اب پروردگار نے طے کیا کہ فقط اس مٹی کو عزت نہیں دوں گا، اس مٹی سے جہاں تک بھی نسل جائے۔ بھائی فلسفہ نسبت سمجھ میں آیا؟ میرے سننے والوں کی خدمت میں جو جملہ میں نے پیش کیا اس جملے کی ذرا سی وضاحت اگر ہو جائے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اس کو ناز تھا، ابلیس کو ناز تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ ابلیس کو دیکھو فلسفہ نسبت اگر سمجھ میں آ گیا تو کرامت بنی آدم سمجھ میں آ جائے گی۔ تمہیں جو عزت ملی ہے نا انسان کو، تمہیں وہ انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ آدمیت کے حوالے سے ناز تھا۔ خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ خلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ بھائی عجیب بات ہے،
عجیب بات ہے، پروردگار کہتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آیت ہے قرآن کی، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو وہ قرآن کا جملہ کہ اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور وہ کوفے کے منبر سے علی کا جملہ کہ تم مجھے سمجھتے کیا ہو، انی خمرت طینۃ آدم 50 سمان، ارے آدم کے پتلے کی مٹی میں نے گوندی ہے کسی اور نے نہیں. دیکھو بات ایجنڈے پہ نہیں تھی، لیکن ابھی میری نگاہوں کے سامنے سے ابو الفضل عباس کا علم گزرا ہے اور گیا ہے امام بارگاہ کی طرف. دیکھا نا دیکھنے والوں نے، بس جن کے چہرے میں ہی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جہاں سے گزر رہا تھا سارے لوگوں نے دیکھا. تو اب نسبت کے فلسفے کو سمجھو، علم بھی سمجھ میں آ جائے گا. نسبت کے فلسفے کو سمجھو، علم بھی سمجھ میں آ جائے گا. بھائی سننا فلسفہ نسبت کو، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس اس آدم کو تو میں نے بنایا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ سننا، اللہ کا نقطہ نظر دیکھو اور ابلیس کا زاویہ نظر دیکھو. دونوں فلسفے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں میں، اور یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ گیا تو میری آج کی محنت سواگت ہے. میں نے بنایا سجدہ کر. اچھا بھائی میں نے بنایا ہے سجدہ کر. وہ کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا. خلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا. یہ چونکہ مٹی سے بنایا سجدہ نہیں کروں گا. تو خدا کی نگاہ ہے نسبت پر کہ میں نے بنایا ہے. توجہ رکھنا، خدا کی نگاہ ہے نسبت پر کہ چاہے میں کیچڑ سے بناؤں، مٹی سے بناؤں، گندے پانی سے بناؤں، پتھر سے بناؤں، بنایا میں نے سجدہ کر. کہتا ہے کہ نہیں یہ مٹی سے بنا ہے، سجدہ نہیں کروں گا. تو ابلیس کی نگاہ ہے میٹیریل پر، مادے پر کہ کس چیز سے بنا ہے. پہنچائیے میرے محترم سننے والوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر کہ یہ کس چیز سے بنا ہے. اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر کہ کسی چیز سے بھی بنے. بنایا میں نے سجدہ کر، ہے نا. اب ہمارے سامنے آئے کہنے لگے یہ نبی کا جھنڈا یہ کیا ہے؟ ایک لکڑی ایک کپڑا، نبی کا جھنڈا. ہم نے کہا خبردار مت کہو، جھنڈا ہے نبی کا. کہنے لگے یہ نبی کا ممبر میں کیا رکھا ہے؟ لکڑی ہے، اس پہ کپڑا ڈال دیا ہے. ہم نے کہا نہیں، ممبر ہے نبی کا. توجہ رہے. کہنے لگے تالیہ، تھوڑا سا کاغذ، تھوڑی سی لکڑی، تھوڑے سے قمقمے میں رکھا گیا ہے. ہم نے کہا نہیں، تالیہ ہے حسین کا. کہنے لگے عباس کا علم، ڈھاک کا پنجہ، ایک لکڑی ایک پھلیرا، تھوڑے سے پھول ڈالیے، رکھا گیا. ہم نے کہا نہیں، علم ہے عباس کا، علم ہے عباس کا. تو جس کی مادے پہ نگاہ ہے وہ ابلیس کا پہراوا ہے، جس کی نسبت پہ نگاہ ہے وہ خدا کا پہراوا ہے. جی ہے نا بھائی، توجہ ہے نا. تو تمہیں جو کرامت ملی، جو عزت ملی، تمہیں جو شرف عطا ہوا ہے وہ آدم کے حوالے سے. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں؟ بھائی نکالے دونوں گئے، پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ ہو رہا ہے. نکالے دونوں گئے، آدم بھی جنت سے نکلے
ابلیس بھی جنت سے نکلا. ٹھیک, ایک رجیم بن کر, دوسرا خلیفہ بن کر. ایک کو رجیم بن کے نکالا ہے, رجیم بنا کر نکالا ہے, دوسرے کو خلیفہ بنا کر نکالا ہے. اور جب دونوں آئے ہیں نا تو دونوں نے 2 بیانات دیے ہیں, اور وہ دونوں بیانات قرآن میں ہے. آدم کا بیان بھی اور ابلیس کا بیان بھی. بھائی سننا, آدم کہنے لگے ربنا, اترنے کے بعد ظلمنا انفسنا, آیتیں پڑھ چکا ہوں میں اور اب نتیجے دے رہا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا غلطی ہم سے ہوئی ہے, پروردگارا غلطی ہم سے ہوئی ہے, اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو آدم نے اپنے عمل کی نسبت دی اپنی طرف کہ مالی غلطی مجھ سے ہو گئی, مالی غلطی میں نے کی. اور اب ابلیس کا مزاج دیکھو, کہنے لگا فبعزت کا. بھائی بہت بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ ایسے مرحلے کے اوپر لے آ رہا ہوں جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روکوں گا, اور روکنے کے بعد آیت پیش کروں گا فبما اغویتنی. بھائی سنیے گا, پروردگار ابلیس کہہ رہا ہے فبما اغویتنی, مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا. آدم نے کہا غلطی مجھ سے ہوئی, ابلیس کہہ رہا ہے تو نے بھی مجھے گمراہ کر دیا. تو جو اپنی خطا کی نسبت اپنی طرف دے وہ نسل آدم میں ہے, اور جو اپنی خطا کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا, لیکن بہت آرام کے ساتھ اپنے سننے والوں کو لے کے جا رہا ہوں. فبما اغویتنی. بھائی سننا, پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. سنو گے کیا کہا؟ فبعزت کا لأغوینہم اجمعین الا, بھائی سننا, عبادک منہم المخلصین. اور ایک عجیب و غریب مختلف مقامات کے آتے پڑھو, اور ایک عجیب و غریب جملہ کہا لاقعدن لہم صراطک المستقیم. پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا نا, پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو اب جا کر سب کو بہکاؤں گا, سب کو بہکاؤں گا. وہ جو نبی ہیں تیرے تھوڑے سے مخلص خالص بندے, انہیں چھوڑ کر سب کو بہکاؤں گا. ٹھیک, لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اور کہیں اور نہیں بہکاؤں گا, تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. کمال دیکھو ابلیس کا, تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. اور ایک مقام پہ کہنے لگا رب, بھائی سننا, رب فانظرنی الی یوم یبعثون. مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. مانگ بھی رہا ہے, اکڑ بھی رہا ہے. بھائی یہی ہے شیطانت کا مزاج. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اس لیے کہ میں کیسے واضح کروں اس مسئلے کو, جس مسئلے کی طرف لے آیا ہوں. مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. سب کو بہکاؤں گا, نبیوں کو بہکا نہیں سکتا. مالک تو دے دے. عجیب کمال ہے, کہتا ہے مالک تو دے دے, نبیوں کو تو میں بہکا نہیں سکتا, اور مہلت دے قیامت تک کی. تو اب ابلیس کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا. مالک تو دے دے, توحید کو مانتا ہے, نبیوں کو بہکاؤں گا نہیں, نبوت کو مانتا ہے. قیامت تک کی مہلت دے دے, قیامت کو مانتا ہے. توحید, نبوت, قیامت. بات واضح ہو رہی ہے, بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے. بھائی توجہ ہے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم. پروردگار تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, اور تیری صراط مستقیم پہ بہکاؤں گا. یہ نہیں کہتا کہ میں سنیما ہاؤس میں جا کے بہکاؤں گا, یہ نہیں کہتا کہ میں ڈانسنگ ہال میں جا کے بہکاؤں گا. بھائی جاتے ہی بہکے ہوئے ہیں. ایسی جگہ بہکاؤں گا جہاں سدھرے ہوئے لوگ ہوں. تو کہاں بہکائے گا, کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر. اب اگر پتا چل جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم پر کیا ہے, تو سمجھ لو گے کہ شیطان کہاں بہکائے گا. بھائی اب سننا,
اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوالت ہے، لیکن اطمینان سے سنتے جانا، تلخیص دے رہا ہوں ساری گفتگو کی۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ، اور جا کے دیکھ لینا 84، 85، 86 مسلسل 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں میں پروردگار نے انبیاء کے نام لیے ہیں، یونس، ایوب، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، سب کے نام لیے ہیں، اور اس کے بعد کہا فاجتبیناہم، سننا، فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا، ہم نے ان نبیوں کو چنا، اور ہم نے ان نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آیت کا ارشاد 86 ہے، یہ جو ٹکڑا میں نے پڑھا، فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے سارے نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ ٹھیک، ایک آیت اور سنتے جاؤ۔ کل میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا، اور اب ذرا میں تفصیل کے ساتھ اس آیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان ابراہیم، سورہ نحل کے آخری پیراگراف کی آیت ہے، آخری رکوع کی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بھائی یہ صراط مستقیم اگر کھل گیا تو میری ساری محنت سوالت ہو گئی، لیکن قبل اس کے کہ میں صراط مستقیم تک پہنچوں، رک تو جاؤ۔ ان، دیکھو اللہ اپنے نبی کی کیسے تعریف بیان کرتا ہے، ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم اپنی ذات میں امت تھا، ٹھیک، ایک ہے مگر امت ہے، قانتن للہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا، حنیفاً، سیدھا مسلمان تھا، بھائی سنتے جانا، سیدھا مسلمان تھا، لم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم کیا تھا؟ سیدھا مسلمان تھا۔ پھر کیا کہا؟ لم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ بھائی بہت توجہ ہے، ایک ہی سانس میں اللہ نے 2 باتیں کہی، ابراہیم مسلمان ہے، ابراہیم مشرک نہیں ہے، یعنی عجیب کمال کی بات ہے نا۔ اور دوسری ایک، اب یہاں رکے رہو صراط مستقیم پہ پھر بعد میں جاؤں گا، پہلے یہ تو طے ہو جائے نا کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے۔ ابھی سب جانتے ہیں مسلمان ہے، جب مسلمان ہے تو مشرک نہیں ہے، جب مسلمان ہے تو مشرک نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ابراہیم نے بھی کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے آسمان و زمین کے خالق کے لیے، میں سیدھا مسلمان ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ ابراہیم نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہوں، مشرک نہیں ہوں، توجہ ہے، میں مسلمان ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ خدا نے بھی کہا، اور خدا نے 2 مقامات پہ کہا، ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین۔ ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم عیسائی نہیں تھا، سننا، ابراہیم مسلمان تھا، مشرک نہیں تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں اس بھرے ہوئے مجمع سے کہ بھائی آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کا دین، بھائی آپ کس مذہب پہ ہیں؟ آپ کہیں گے مسلمان، ٹھیک، کیا یہ بھی کہیں گے کہ مشرک نہیں؟ بھائی یہ پوچھنا ہے۔ بھائی جو مسلمان ہوگا وہ ظاہر ہے کہ مشرک نہیں ہوگا، اور جو مشرک ہوگا وہ ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہوگا۔ قرآن غیر ضروری بات نہیں کیا کرتا، قرآن کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ غیر ضروری باتیں کرے۔ تو یہ 3 مقام قرآن کے، توجہ ہے، 3 مقام قرآن کے، ابراہیم مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے۔ اب ایک آیت مجھ سے اور سنتے جاؤ، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، اس سورہ کی ایک طویل آیت ہے، تھوڑا سا سن لو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایمان سے محبت کرو، کفر، فسق اور عصیان سے نفرت کرو۔ ایمان سے محبت کرو، اور کس سے نفرت کرو؟ کفر، فسق، عصیان۔ بس ظاہر ہے جو ایمان سے محبت کرے گا وہ کفر سے نفرت کرے گا۔ بھائی منطقی بات ہے نا کہ جو ایمان سے محبت کرے گا وہ کفر سے نفرت کرے گا، لیکن پروردگار کہتا نہیں، ایمان سے محبت کرو، کفر سے نفرت کرو، اظہار نفرت کرو۔ ابراہیم مسلمان ہے،
مشرک نہیں ہے، تو بتلانا یہ تھا کہ فقط دوست کی محبت کا اعلان کافی نہیں ہے جب تک اس کے دشمن سے بیداری کا اعلان ساتھ میں نہ ہو۔ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے، جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، شاکرا لانعمہ، اجتباہ ہو وہدا ہو الی صراط مستقیم۔ اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا، ابراہیم کو منتخب کیا اور ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ بس وہ سورہ انعام کی آیت تھی کہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، اور یہ آیت ابراہیم کے سلسلے کی، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف۔ اب اگر سارے نبی سمجھ میں آ گئے تو ذرا میرے محمد کی شان دیکھنا، اور پھر شیطان کے اس جملے کی طرف جاؤں گا کہ لَأَخَذْنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سارے نبی 1,23,999 نبی اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پہنچے، اس مرحلے تک پہنچ گئے جس مرحلے تک لے جانا چاہ رہا تھا میں۔ یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رسولوں میں فقط تم صراط مستقیم پر ہو، سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، میرا محمد صراط مستقیم پر۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے، لیکن جب نتیجہ دوں گا تو اس نتیجے کے لیے ایک آیت کا پیش کرنا ناگزیر ہے۔ میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں کہ آج میں نے کچھ آیتیں معمول سے زیادہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر دی، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ جب سے دوستوں نے، بزرگوں نے قرآن کو کافی سمجھا، ہم نے بھی یہ طے کیا کہ ہم جب دلیل دیں گے تو قرآن ہی سے دیں گے۔ ٹھیک بھائی، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، محمد رسول اللہ صراط مستقیم پر، ہو گیا نا؟ اب ایک آیت اور سنتے جاؤ، ایک آیت بڑی لمبی آیت ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کے ترجمے سے گزروں گا، لیکن پتا تو چلیے کوئی اور ہے محمد کے علاوہ، کوئی اور ہے صراط مستقیم پر۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک اور ہے جو عدل پہ قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ بھائی سننا، سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، محمد صراط مستقیم پر، اور دوسرا کون ہے؟ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ ایک اور ہے جو عدل پہ قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا، جا کے دیکھنا تفسیر در منصور میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، توجہ واقعے کی طرف، یا رسول اللہ یہ تو معلوم ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے اور عدل پہ قائم ہے؟ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں علی اپنے گھر سے برآمد ہوئے، ابن مسعود ملک علی کو دیکھنے لگے تو رسول نے کہا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ میں نے بڑی رحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، تو سارے نبی توجہ رہے، اس لیے کہ یہی سے میں آگے جاؤں گا،
سارے نبی صراط مستقیم کی طرف ان دو صراط مستقیم پر، یا میرا رسول صراط مستقیم پر یا علی صراط مستقیم پر، دو ہی ہے نا. اور شیطان کہہ کے چلا تھا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ بیٹھاؤں گا. اور دو ہی ہے صراط مستقیم پر، یا محمد یا علی. تو یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی امامت سے انکار کروا دے گا. بڑی زحمت دی، بڑی زحمت دی، لیکن فکر کو اسی مقام سے آگے جانا ہے. تو ایک طرف نظام گمراہی چلا اور دوسری طرف نظام ہدایت چلا. اب اسے اولو العلم کہو الگ مسئلہ ہے، راسخون فی العلم کہو حفاظت کرنے والے، حفاظت کا نظام جو لے کے آئے ہیں نا. اب میں نے مسٹر پارک کی تقریروں میں جو آیت پڑھی اس میں اولو العلم کو واضح کیا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اس قرآن کو جاہلوں پہ نہیں چھوڑا، ان صاحبان علم پہ چھوڑا ہے جو عدل پہ قائم ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. اور کل میں نے آیت پڑھی یہی اسی ممبر سے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. علم میں ڈوبے ہوئے لوگ وہ نہیں جن کے اندر علم ہو، جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہو. تو دین کو اور قرآن کو بغیر محافظ کے نہیں چھوڑا. اور اب ایک تیسرا لفظ استعمال کیا اور کمال کا استعمال کیا. جب دیکھنا سورہ محمد میں منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. صرف بلا تبصرہ ترجمہ کروں آیت کا، اور یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں میں. سورہ محمد بہت مشہور سورہ قرآن کا، اس کی آیت منہم حبیب کچھ ایسے بھی ہیں من یستمع الیک جو تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں. یسمعو نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. منہم من یستمع، حبیب ایسے بھی ہیں جو بات کو، تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، اور جب تیرے پاس سے نکل کے باہر جاتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں ابھی رسول کہہ کیا رہا تھا. بنا تبصرہ آیت پڑھ رہی، آیت پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اوتوا العلم کے لفظ کی تشریح ضروری ہے. اوتوا العلم جنہیں ہم نے علم دیا ہے، جو مدرسوں میں پڑھے وہ نہیں، جو مدرسوں میں پڑھے وہ نہیں. اوتوا العلم جنہیں ہم نے علم دیا ہے. آیت کو پھر سننا منہم من یستمع الیک. جب یہ اوتوا العلم سمجھ میں آ جائیں گے نا تو بات مکمل ہو جائے گی. منہم من یستمع الیک، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو رسول تمہاری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، جب باہر نکل کے جاتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں. تو تھا نہ کوئی علم والا، تھا نہ کوئی علم والا، کوئی علم والا کہ ابھی رسول کس سے بات سنی، ابھی رسول سے بات سنی. رسول نے قرآن کی آیت بیان کی ہے نا، ابھی باہر نکل کے پوچھا کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ ایسے مرحلے پہ لے آیا ہوں میں سننے والوں کو جس مرحلے سے آگے جانا ممکن نہیں ہے. تو اب رسول کے زمانے میں ایسے علماء کا گروہ ضروری ہے جن کا علم خدا کی طرف سے آیا ہو. رسول قرآن بیان کر رہا ہے اور لوگ اوتوا العلم سے جا کے پوچھ رہے ہیں. تو جب زمانے رسول میں قرآن کافی نہ ہوا، جب زمانے رسول میں قرآن کافی نہ ہوا اوتوا العلم کے بغیر، تو زمانے رسول کے بعد کیسے کافی ہو جائے گا؟ تو یہ اوتوا العلم زمانے رسول میں ہے. سننا، دلیل دے رہا ہوں، آرگومنٹیشن ہے. اور یہ استدلال اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. تو
اوتل علم سمجھ گئے نا، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. جو مدرسوں میں پڑھ کے آئے وہ اوتل علم نہیں ہے، جنہیں اللہ دے وہ اوتل علم. ٹھیک، تو اوتل علم زمانے رسول میں تو تھے نا، جبھی تو لوگ پوچھتے تھے اوتل علم سے. اب سننا کہاں تک گئے یہ اوتل علم، گئے کہاں تک؟ چلے ہیں زمانے رسول سے، اب گئے کہاں تک؟ سورہ نحل. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. قیامت کے دن اللہ مشرکوں کو بڑا ذلیل کرے گا. قیامت کے دن اللہ مشرکوں کو بڑا ذلیل کرے گا اور کہے گا مشرکوں سے کہاں گئے وہ بت جنہیں تم تراش تراش کر پوج رہے تھے میرے مقابلے پر؟ کتنے جلال میں ہے پروردگار، کتنے غضب میں ہے پروردگار. مشرکوں سے پوچھ رہا ہے کہاں گئے وہ بت جنہیں تم تراش تراش کے پوج رہے. مقابلے پر مشرک خاموش ہے. قال الذین اوتوا العلم، اس وقت قیامت میں اوتوا العلم کہیں گے کہ آج ساری برائی مشرکوں کے لیے ہے. تو چلے ہیں زمانے رسول سے، پہنچے میدان حشر تک، کوئی زمانہ اوتوا العلم سے خالی نہیں ہوگا، چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. استدلال پہنچ گیا نا میرے سننے والوں تک، استدلال پہنچ گیا. جو استدلال میں دینا حویہ کرنا چاہ رہا تھا اپنے سننے والوں کو وہ یہی تھا کہ اوتوا العلم چلے ہیں زمانے رسول سے اور اوتوا العلم پہنچے ہیں قیامت کے میدان تک. کوئی زمانہ اوتوا العلم سے خالی نہیں ہے. اب پوچھیں گے یہ ہے کون، لیکن ایک آیت اور سنتے جاؤ. یہ قرآن، اس کی جگہ کیا ہے؟ کاغذ لکھ لیا یہ جگہ اس کی نہیں، حافظہ یاد کر لیا یہ اس کی جگہ ہے نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کاغذ پہ نہیں ہے، قرآن حافظوں کے حافظے میں نہیں ہے، قرآن اوتوا العلم کے سینوں میں ہے. تو کچھ ایسے اوتوا العلم، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. اب ان لوگوں کو کہاں تلاش کرے؟ تو کوفے کے ممبر سے سننا. علی نے کہا سنونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا پہلا سوال تو یہی ہے کہ یا علی تم سے کیوں پوچھے، کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. تو ایک مرتبہ انگوٹھے سے اشارہ کیا سینے کا کہ ان علم القرآن ہاں ہونا، قرآن کا علم اس سینے میں ہے کہیں اور نہیں ہے. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلہ فکر طویل نہیں ہوگا. قرآن علی کے سینے میں. ٹھیک بھائی، بہت توجہ رہے. قرآن سینے علی میں توجہ رکھنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تو اب جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی، بھائی سیدھی بات ہے نا. یعنی اتنا اتحاد ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اور علی میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر علی کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا ہے نا. یعنی جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. تو اب یہ پورا سبجیکٹ ہے اور پورا ایک موضوع ہے. فقط 3 مثالیں سنو اور مجھے اجازت دے دو. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. ما من غائبۃ، قرآن کی ایک صفت سننا، ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو ساری دنیا کا غیب قرآن میں اور قرآن علی کے سینے میں. تو اب علی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور گفتگو کو طویل نہیں ہونا. تو پہلی صفت سارا غیب قرآن میں، غیب
قرآن میں، قرآن علی کے سینے میں، تو اب علی عالم الغیب ہوا یا نہیں؟ جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کی صفت یہ ہے کہ اگر اعتراض کرو فوراً جواب دے گا. کمال ہے، کمال ہے قرآن کا. کمال یہ، قرآن کا کمال یہ کہ باطل اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. تم اعتراض کرو قرآن پر، کوئی نہ کوئی آیت فوراً جواب دے دے گی. جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. ٹھیک، اب ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں تاکہ علی نے کیسے جواب دیا اور علی نے کیسے فوراً سوال کو حل کیا. علی کوفے کے ممبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کا موضوع یہ ہے کہ رزق دو قسم کے ہیں. ایک وہ رزق ہے جو انسان کے مقدر میں ہے، انسان محنت کرے محنت نہ کرے مل کے رہے گا. ٹھیک. ایک وہ رزق ہے جو فقط محنت پر ہے، محنت کرو گے ملے گا، محنت نہیں کرو گے نہیں ملے گا. رزق محتوم، رزق غیر محتوم. بھائی سننا، لیکن خدا کی قسم علی ہی جواب دے سکتے تھے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. تو جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں اور کہنے لگے کہ تم کو جو رزق مل رہا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ محنت کرتے ہو ملتا ہے، محنت نہیں کرو گے نہیں ملے گا. اور دوسری قسم وہ ہے کہ اگر اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو ضرور مل کے رہے گا، چاہے محنت کرو چاہے محنت نہ کرو. سننا، ایک نے دوسرے کو دیکھا، سننے والوں میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا، کہا آج میں علی کو رسوا کر دوں. دیکھو ایسے بھی تھے، آج میں علی کو رسوا کر دوں. اس نے کہا کہ بھئی اس سے بہتر بات کیا ہوگی. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا پہلا والا. یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے. کھڑا ہوا اور کہنے لگا علی تمہارا دعویٰ یہی ہے نا کہ اگر رزق مقدر میں ہو تو مل کے رہے گا؟ کہ ہاں میرا دعویٰ یہی. ممبر سے بات ہو رہی ہے، مکالمہ میں ہو رہا ہے. کہا علی فرض کرو، میں سننا، فرض کرو کہ ایک انسان کے مقدر میں رزق ہے. کہا فرض کیا. کہا علی فرض کرو کہ ہم نے اسے پکڑ لیا. کہا فرض کیا. کہا علی فرض کرو کہ ہم نے اسے حجرے میں لا کے بند کر دیا. کہا فرض کر لیا. کہا علی فرض کرو ہم نے دروازہ بند کر دیا. کہا فرض کیا. کہا علی فرض کرو ہم نے دروازے میں تالا لگا دیا. کہا یہ بھی فرض کیا. کہا علی فرض کرو کہ ہم نے پہرے دار معین کر دیے دروازے کے چاروں طرف. فرض کیا. کہا علی اس حجرے میں جتنے سوراخ تھے وہ بھی بند کر دیے. فرض کرو، یہ ایک مسئلہ ہے نا. فرض کرو. کہا فرض کیا. کہا اب بتاؤ اگر مقدر میں رزق ہے تو کیسے جائے گا. بس میری تقریر آخری مرحلوں سے ہمکنار ہو گئی. بتلاؤ علی کہ اگر اس کے مقدر میں رزق ہے، تالا بند ہے، کمرے میں ہے، جتنے سوراخ ہے سب بند کر دیے، پہرے دار بٹھا دیے، اگر رزق مقدر میں ہے تو کہاں سے جائے گا. کہنے لگے بس اتنا بتا دے کہ اگر اسی وقت میں موت ہے تو وہ مرے گا یا نہیں. کہا کہ علی مرے گا تو ضرور. کہا کہ جواب تو تو نے خود دے دیا، جس راستے سے مرے کوئی موت جائے گا اسی راستے سے اس کا رزق بھی جائے گا. بس تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. جو صفت قرآن کی، جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. پورا سبجیکٹ ہے اور ظاہر ہے کہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. لو انزلنا، ایک صفت سنو قرآن کی، ایک صفت سنو اور مجھے اجازت دے دو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. قرآن کے آنے سے پہاڑ ٹوٹا، علی کے آنے سے دیواریں کعبہ ٹوٹ کے الگ ہو گئی. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. جو صفت قرآن کی، جو صفت قرآن کی وہ صفت علی ابن ابی طالب کی نہیں. جو صفت قرآن کی وہ صفت اوت العلم کی. بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یعنی پورا گروہ ہے، فقط علی نہیں. پھیلاؤ تو 12 تک جائے. جیسے پورا قرآن بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے نا، ویسے ہی پورے کمالات علی کی ذات میں ہے. یعنی شجاعت آل محمد کی نمونہ علی، عدالت آل محمد کی نمونہ علی، حکمت آل محمد کی نمونہ علی، طہارت آل محمد کی نمونہ اس کا علی. یعنی ہر امام نمونہ ہے، ہر امام
نمائندہ ہے اپنے زمانے میں طہارت آل محمد کا. بات کو اس مرحلے پہ روک رہا ہوں. ہر امام نمونہ ہے عدالت آل محمد کا. ہر امام نمونہ ہے شجاعت آل محمد کا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ علی بڑے بہادر تھے اور موسی کاظم نہیں تھے. موسی کاظم میں کوئی جنگ نہیں لڑی. نہیں، اماموں کا کمال یہ ہے کہ کسی کو کسی صفت کے اظہار کا موقع ملا، کسی کو کسی صفت کے اظہار کا موقع ملا. کمالات میں برابر ہے. موسی کاظم بھی اتنے ہی بڑے بہادر ہیں جتنے بڑے علی ہیں، اور علی بھی اتنے ہی بڑے کاظم ہیں جتنے بڑے موسی کاظم ہیں. یعنی صفتوں کا اتحاد سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفتوں کا اتحاد اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں. سارا غیب قرآن میں اور سارا قرآن علی میں. غیب آ گیا نا، غیب آ گیا علی کے پاس. کہنے لگے عقیل تم عرب کے بہت بڑے شجراداں ہو. عقیل بھائی ہیں علی کے. عقیل تم نصاب عرب ہو، میرے لیے ایک بہادر خاندان سے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کرو تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ کربلا میں عاشور کے دن حسین کے کام آئے. دیکھا علی کی نگاہ غیب کو تم نے دیکھا. بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جملے تو سنتے جاؤ تاکہ یہ جملے بعد میں کام آئے. عقیل تم بہت بڑے نصاب عرب ہو، ایک لڑکی کا انتخاب کرو کسی بہادر خاندان سے. ام البنین سے شادی ہوئی. ام البنین گھر میں آ گئی نا. بھائی دیکھو میرا ایک جملہ سننا، آرام سے ایک جملہ سننا، اور اگر جملہ صحیح ہو تو تائید کر دینا. دیکھو سخاوت اور شجاعت ایک ساتھ کسی میں جمع نہیں ہوتے. سخاوت کے معنی دینا ہے نا، شجاعت کے معنی بہادری. شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے اور سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. اور ایک ہی وقت میں دل سخت بھی ہو اور نرم بھی ہو یہ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور اگر کہیں جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے علی. اگر کہیں جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے علی. اسی طریقے سے شجاعت اور عجیب مرحلہ ہے یہاں لے کے آیا ہوں. اطاعت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے. تو سختی اور نرمی ایک ساتھ تو نہیں آ سکتی کہ آدمی اطاعت بھی کرے اور آدمی شجاعت بھی کرے. تو اطاعت اور شجاعت جمع نہیں ہوتے. لیکن جس ذات میں جمع ہو جائے اس کا نام ہے عباس، ہے نا. تو اب عباس میں اطاعت بھی ہے، عباس میں شجاعت بھی ہے. شجاعت ملی علی سے. یہ اطاعت کس سے ملی کبھی سوچا؟ کبھی اس نقطۂ نظر سے بھی سوچا کہ بھائی علی بہت بڑے شجاعت ہے. تو علی کی بہادری عباس کو وراثت میں مل گئی. یہ جو اطاعت تھی معلوم ہے، حسین نے کہا اٹھو، اٹھ گئے. حسین نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے. حسین نے کہا قریب آؤ، آ گئے. حسین نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے. بھائی یہ عباس کا کردار ہے. یہ کہاں سے آیا؟ بھائی سننا بہت تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن میرے پاس ابھی 5-7 دقیقوں کی گنجائش ہے، اسی میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. ام البنین عباس کی ماں جب دلہن بن کر آئی، صاحب ریاض کے حوالے سے جملے عرض کر رہا ہوں، تو دلہن ہے نا، ناکے کے اوپر ایک کجاوا ہے سجا ہوا دلہن کا، اس میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے. ناکا بٹھلایا گیا. دستور ہے دنیا کا دستور ہے کہ جب دلہن آتی ہے تو بڑی بوڑھیاں استقبال کے لیے نکلتی ہیں. بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں ام البنین کے استقبال کے لیے دروازے پہ آئیں. ام البنین کجاوے سے باہر آئیں اور آنے کے بعد ان بیویوں کی طرف رخ نہیں کیا، آئی اور علی کے گھر کی چوکھٹ کو چومنے لگی.
یہ ہے ام البنین. علی کے گھر کی چوکھٹ کو چومنے لگی. بنی ہاشم کی عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ تو رو کے فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا تھی اور اس چوکھٹ سے مجھے کیا بنا دیا. سنو ذرا سا اور آگے چلو. دو ہی جملے اب بات کے سلسلے میں کروں گا لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے. علی کے گھر کے دروازے کے بعد ایک آنگن تھا. اس آنگن میں زنان بنی ہاشم نے ایک فرش بچھایا تھا. اس پر ایک مسند رکھا تھا گاؤں تکیا کہ جب دلہن آئے گی تو اس مسند پہ بیٹھے گی. اب بنی ہاشم کی عورتوں نے دیکھا کہ ام البنین گھر کے آنگن میں آئی. آنے کے بعد ایک مرتبہ پیشانی مٹی پہ رکھ دی. بنی ہاشم کی عورتیں دیکھ رہی ہیں اور پیشانی رکھ کے سجدہ کر کے کہنے لگی مالک پروردگار میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ تو نے میرے رہنے کے لیے وہ گھر منتخب کیا ہے جس میں کبھی میری شہزادی فاطمہ رہا کرتی تھی. اجرکم اللہ. دو جملے سنو تاکہ بات مکمل ہو جائے. سجدہ شکر کر لیا, چوکھٹ چومی, سجدہ شکر کر لیا, ہو گئی نا بات. کہنے لگی عورتیں ام البنین اب تو بیٹھ جاؤ مسند پر. کہا نہیں, پہلے مجھے بتلاؤ کہ میرے شہزادے کہاں ہیں. کہا ام البنین کن شہزادوں کو پوچھ رہی ہو؟ کہا کہ حسین کے علاوہ کوئی اور بھی شہزادے. اتفاق یہ تھا کہ جس دن ام البنین گھر میں آئی ہے دونوں شہزادے بیمار تھے, اپنے حجرے میں لے ہوئے تھے. ام البنین داخل ہوئی, دائنا ہاتھ حسن کے پاؤں میں رکھا, بایاں ہاتھ حسین کے پاؤں میں رکھا اور وہ کے کہنے لگی شہزادو ماں بن کے نہیں آئی, کنیز بن کے آئی ہو. اجرکم اللہ. شہزادو ماں بن کے نہیں آئی, کنیز بن کے آئی ہو. یہی وہ کردار تھا جو عباس میں منتقل ہوا. بس سنو, میں نے بہت وقت لے لیا, اتنے طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن میں نے بڑا وقت لے لیا. یہی وہ کردار تھا. جملے کو جملے سے ملا لینا. یہی کردار آیا ہے عباس میں. عاشور کے دن آخری مرتبہ طے ہوا کہ ایک گفتگو حسین میں اور عمر سعد میں ضرور اور ہو جائے. عمر ابن سعد. طے یہ ہوا کہ ادھر سے حسین جائیں گے اور علی اکبر جائیں گے, ادھر سے عمر سعد آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا. نہ ادھر سے کوئی اور ہوگا نہ ادھر سے کوئی اور ہوگا. ادھر سے عمر سعد چلا, اس کا بیٹا چلا. ادھر سے حسین چلے, علی اکبر چلے. جیسے ہی ذرا آگے بڑھے تھے حسین نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی. مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ عباس تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکائے چلے آ رہے ہیں. حسین رک گئے. کہنے لگے عباس طے تو یہ ہوا تھا نا کہ وہ آئے گا, اس کا بیٹا آئے گا, میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا, یہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ عباس رونے لگے. کہا مولا ذرا غور سے دیکھے, پیسر ساتھ کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے نا. اجرکم اللہ. ایسا عباس اور جنگ کی اجازت مانگنے کے لیے آیا. حسین نے اجازت نہیں دی. سکینہ کو سفارشی بنا کے لائے. یہاں تک میں نے نشتہ پا کے پڑھا اور ایک جملہ آگے جاؤں گا. سکینہ کو سفارشی بنا کے لائے, گود میں سکینہ کو لیا, چلے حسین کی طرف. حسین اپنے خیمے کے دروازے کے باہر کرسی پر تشریف فرما تھے. حسین نے اب جو دیکھا تو دیکھا کہ گود میں سکینہ ہے, سکینہ کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی مشک ہے. ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو. جاؤ, میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی. اور سکینہ سے کہنے لگے بی بی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو, جب راہ کوفہ و شام میں ظالم تمہیں تماچے ماریں گے تو بہت یاد کرو گی چچا کو. جاؤ عباس,
میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی، آخری جملہ سنو، روک کے کہنے لگے لیکن عباس میں نے اجازت دے دی، بہن زینب سے اجازت لے لینا۔ بس آخری جملہ سنو، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوا، تقریر اپنے آخری مرحلے پہ آ گئی، بہن زینب سے اجازت لے لینا۔ آئے زینب کے خیمے میں عباس اجازت لینے کے لیے۔ کون ہے عباس؟ بگڑے تیوروں والا، وہ عباس جو کسی کی بات برداشت نہ کرے۔ بس آخری جملہ سننا، وہ عباس جو کسی کی بات برداشت نہ کرے۔ یاد ہے شب عاشور میں محترم سننے والوں نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور بات کو روک کے کہنا چاہ رہا ہوں۔ شب عاشور شمر عباس کے لیے امان نامہ لے کے آیا تھا، سنا ہے نا واقعہ؟ جب اس نے امان نامہ دیا ہے نا عباس کے ہاتھ میں، پھینک دیا اٹھا کے اور کہنے لگے تبت یداک اتؤمنونی وابن رسول اللہ لا امان لہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہی جملہ جو ابو لہب کے لیے ہے، وہی جملہ جو ابو لہب کے لیے ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور رسول کے بیٹے کے لیے امان نہیں ہے، رسول کے بیٹے حسین کے لیے امان نہیں ہے۔ تو عباس وہ جو کسی کا جملہ برداشت نہ کرے، ہمیشہ گردن سیدھی رہے، آنکھیں ملی رہے، چولیوں پہ بن رہے۔ کیریکٹر سمجھ میں آ گیا عباس کا، کردار سمجھ میں آ گیا؟ اب آخری جملہ سنو، حسین نے کہا جاؤ عباس جاؤ، میں نے اجازت دے دی، لیکن بہن زینب سے اجازت لیتے جانا۔ بہن زینب کے پاس جانے سے پہلے عباس اپنی زوجہ سے رخصت ہوئے۔ سعید اور فضل دو چھوٹے چھوٹے بچے عباس کے اس خیمے میں موجود تھے، دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹوں میں جا رہا ہوں، اب زندہ واپس نہیں آؤں گا، تم سے فقط ایک وصیت ہے، سکینہ کو میرے مرنے کے بعد بھی سکینہ کو بہن کہہ کے نہ پکارنا، شہزادی کہہ کے پکارنا، یہ وصیت کی۔ اور اب شہزادی زینب کے خیمے میں آئے اور سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے۔ اب تقریر کا آخری جملہ سنو، زینب نے دیکھا کہ عباس سر کو جھکائے کھڑے ہیں، کہا عباس میں سمجھ گئی کہ تمہیں حسین نے اجازت دے دی، تو جب بھائی نے اجازت دے دی تو میں روکنے والی کون؟ لیکن عباس آخری جملہ سنتے جاؤ، عباس 21ویں رمضان کی رات کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس کے بازوؤں میں کون رسی باندھ سکتا ہے، لیکن آج عباس یقین رکھ عباس کے قبضے میں ہے دریا کی روانی، اب روک کے دیکھے تو کوئی ظلم کا بانی، سہمے ہوئے آپس میں یہ کہتے تھے ستمگر عباس ہیں یا فاتح خیبر کی جوانی، مرتضی عارف اور ان کے ساتھی نوخانی اور سینہ زنی کریں گے۔ مجلس شامی غریباں شاہ کربلا ٹرسٹ کی جانب سے 10 ماہ حرام کو بعد نماز مغربین منعقد ہوگی۔ اس مجلس سے علامہ طالب جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ شبیہ جنت البقیع کی تعمیر آپ ہی کے تعاون سے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ شاہ کربلا ٹرسٹ کے اراکین آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشان، جس گھڑی پہنچا تو فوج اشکیا کے درمیان۔ گزشتہ سال کی انسال کی ISO ڈویژن کی جانب سے مقابلہ سیرت شناسی اور مجموعی نمائش منعقد کیا گیا ہے۔ جو طلبہ اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیں وہ امام بارگاہ کے باہر ISO کے اسٹال سے فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ تھا یہی پرچم علی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں، کربلا پہنچا